بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے اسلام میں محبت کا کیا تصور ہے، اسلام باہمی محبت کی تعلیم دیتا ہے اور ایک دوسرے سے ہم کیسے محبت کریں اس کے کچھ اصول بھی بتاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں سے للہ فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کریں۔ ہماری محبت پرخلوص ہونی چاہیے، ذاتی کوئی مفاد دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے محبت اگر ہم کریں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے سے آخرت میں ہمیں بڑے درجے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے، مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ اس میں سے بعض حدیثیں کل کے درس میں ذکر کی گئی تھی۔ ابو داؤد کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب للہ و ابغض للہ و عاطى للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک، یعنی مثالی مومن، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو مثالی مومن بننے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت وہ شخص حاصل کرتا ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی۔ تو ان 3 خوبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے، اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم مثالی مومن کہلائیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد اور طبرانی کی حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر، میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے میری محبت واجب ہوگی، میں ضرور اپنے ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے دوسری بستی میں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو راستے میں وہ فرشتہ بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو انسانی شکل میں فرشتہ آ کر کے اس سے سوال کرتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا هل لك عليه من نعمة تربها، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جس احسان کی وجہ سے تم اتنی تکلیف اٹھا کر کے اتنے دور سفر کر کے تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا لا غیر انی احببته فی اللہ، میرا اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نہ اس سے کوئی میرا کوئی لین دین ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی،
میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں کہ جیسے تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. تو اگر ہم اب اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی, اور اللہ رب العالمین کی محبت جسے مل جائے تو سمجھیے کہ سب کی محبت اسے مل جائے گی. اللہ جس سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے, اور دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے لیے محبت کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑے بلند مقام عطا کرے گا, ان کو خصوصی طور پر نور کے ممبروں پر جلوہ افروز کرے گا. نور کے ممبر ہوں گے جن پر ان کو ٹھہرایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. ترمذی کی حدیث ہے, جو میری خاطر میری رضا کے لیے صرف میرے لیے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے, اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اور ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بلند مقام عطا کرے گا کہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو صحابہ کرام یہ سن کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آخر وہ کون ہوں گے, ان کی صفات کیا ہوں گے, ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم. یا ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے, اور ان کے درمیان حالانکہ آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اور نہ ان کے آپس میں کوئی مالی لین دین ہوگا, صرف اللہ کے لیے وہ محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام دے گا, ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ان کو رکھا جائے گا. جب سارے لوگ قیامت کے دن ڈر اور خوف کے ماحول میں ہوں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جب سارے لوگ غم و فکر کے عالم میں رہیں گے تو ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 60 پر 2 تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ان کو کسی فکر کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ سے محبت کرنے والوں, اللہ کے لیے جو ہم دنیا میں کسی سے محبت کریں گے تو ان کو قیامت کے دن اتنے بلند مقام عطا کرے گا. اسی طریقے سے ایک چوتھا فائدہ آخرت میں جو حاصل ہوگا وہ یہ کہ عرش الہی کا سایہ ملے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا, وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. جو 2 لوگ آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسی پر ملتے تھے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے, اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ پکار کر کے کہے گا این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا, جبکہ آج کے دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. تو یہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت حاصل کریں گے. تو اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں للہ فی اللہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.